عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ دونوں مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں مہینوں کے اندر بڑی عظیم الشان قربانیاں میرے اللہ کے دربار میں پیش ہوئی اور دونوں مہینوں میں میرے اللہ نے قربانیوں کو قبول کیا ہے۔ تاریخ اسلام کا سنہرا باب بنا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میرے اللہ نے دی ہے، قربانی کو قبول کیا ہے، وہیں پر ذی الحجہ کی 18 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن بعد نماز فجر ایک پیارے صحابی میرے آقا کے جن کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے آقا کے دوہرے داماد ہے۔ میرے آقا نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں جن کے عقد کے اندر دی ہے، جن کا نام عثمان ہے، جن کا لقب ذوالنورین ہے، جن کا لقب ذوالہجرتین ہے، اور جن کے والد کا نام عفان ہے، جن کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ میرے اللہ نے ان کی شہادت قبول فرمائی ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو۔ تو آج کے خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مظلومانہ شہادت کے چند ایک پہلو ذکر کرنے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے صحیح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے پہلو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا جو ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملا اور ان کے بعد بھی قیامت کی صبح تک یہ مقام کسی بشر کو نہیں ملے گا کہ ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جن کے نکاح کے اندر آئی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور انگوٹھی کے اوپر ایک بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا تھا۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کے اوپر جملہ تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی دے اور مجھے موت شہادت والی دے۔ یہ شہادت کی موت طلب کرنا یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر کی درسگاہ سے ملا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دنیا اور آخرت کی ہر نعمت میرے اللہ نے عطا کی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے کائنات کو رب ذوالجلال نے بنایا ہو تو اس کو بھلا کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہوگی، لیکن حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اللہ میں محمد بھی یہ خواہش کرتا ہوں کہ تیرے راستے کے اندر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ میں زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک صحابی نے یہ خواہش کی ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے اللہ کی جانب میرے نبی کی جانب سے سیف اللہ کا خطاب ملا ہے، 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، جب ان کی وفات ہونے لگی بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، چند صحابہ کرام ان کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں تو رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا خالد کیا ہوا؟ 100 سے زائد جنگیں لڑنے کے بعد آج بستر کے اوپر موت سے ڈر گئے اور رو رہے ہو، اور روتے ہوئے بڑا عجیب جملہ بیان کیا، نا اے میرے نبی کے صحابہ، میرے دوستو، میں خالد موت سے نہیں ڈرا ہوں، یہ میرے آنسو موت کے ڈر سے نہیں نکلے ہیں، یہ تو اس لیے نکلے کہ میں نے 100 جنگیں لڑی تھی اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھے شہادت عطا کرے گا۔ میرے جسم کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر تلوار کی کاٹ کا نشان نہ ہو،
اور رو اس لیے رہا ہوں اتنی زیادہ جنگیں لڑنے کے بعد بھی میرے مقدر میں شہادت نہیں ہے، میں آج اپنے بستر کے اوپر اللہ کو اپنی جان پیش کر رہا ہوں۔ ایک وہ بھی مسلمان تھے جو شہادت نہ ملنے پہ رو رہے ہیں، اور ایک ہم بھی مسلمان ہیں کہ میدان کا نام سنتے ہی ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگ کا نام سنتے ہی ہمارے بخیر آج کل تو جنگ کا مذاق بنایا ہے، جب سے انڈیا کی شکست ہوئی ہے، جب سے انڈیا کی شکست ہوئی ہے تب سے تو پاکستانیوں نے جنگ کو خوب انجوائے کی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ بارک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دعا کرتے تھے، اپنے جب دنیا سے تشریف لے گئے اسلامی پرچم 9 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 2 سال کے قریب ان کی خلافت ہے، اور 2 لاکھ مربع میل پہ اسلامی پرچم مزید لہرایا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے وقت 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ جناب ابوبکر میں 22 لاکھ مربع میل سے ترقی کر کے 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، اللہ مجھے یہ بات صحیح طرح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تاریخ میں یہ بات آپ کو ملے ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی پیکر و صدق و صفا بھی ہیں، پیکر شرم و حیا بھی ہیں۔ آپ وہ زمانہ بھی یاد ہوگا جب میرے آقا مسجد نبوی کی جگہ خرید رہے ہیں، سب سے پہلے تو جگہ مسجد نبوی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے دی ہے۔ اس کے بعد کتنی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر کے دی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب پینے کے لیے پانی نہیں تھا نا، عثمان غنی کا فقراء کو کھانا کھلانے کا وقت آتا ہے تو پیسہ عثمان غنی کا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان کرتے ہوئے میرے آقا نے اعلان کیا، اے مسلمانوں جنگ کا موقع ہے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی جھولی کے اندر لا کے اشرفیاں ڈال دی۔ میرے آقا ان جھولی کے اندر اشرفیوں میں ہاتھ ڈالتے، ایسے ہاتھ ڈالتے اور یوں اوپر کرتے، پھر ہاتھ ڈالتے اور یوں اوپر سے نیچے کرتے، مسکراتے ہوئے خوش ہو کے کہا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اندر موجود ہے۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ ساری باتیں آ جائے، آخر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ صحیح طرح سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ٹیک لگا کے، دروازے پہ دستک ہوئی، دربان نے پوچھا کون؟ کہا میں ابو بکر ہوں۔ آقا سے بتایا گیا یا رسول اللہ ابو بکر ملنے کے لیے، فرمایا اندر آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ یا رسول اللہ عمر ہے۔ آقا فرماتے آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون آیا؟ یا رسول اللہ عثمان ہے۔ میرے آقا سیدھے ہو گئے، اور سیدھے ہو کے آقا کی یوں پاؤں لمبا آپ نے کیا ہوا تھا، آپ آقا کا